ہوگا کہ حکومت نے یوپی میں SIR کا فیصلہ کر لیا اور 4 تاریخ سے یوپی میں SIR بھی شروع ہو چکی۔ SIR کیا ہے؟ جو اس ملک میں یوپی میں 18 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو اپنا اس ملک کا شہری ہونا ثابت کرنا ہے۔ SIR کا کیا مطلب ہے؟ جو یوپی میں 18 سال سے بڑی عمر کے لوگ رہتے ہیں ان کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اور اس شہریت کو ثابت کرنے کے لیے حکومت نے گھما پھرا کر کے ایک دوسرا طریقہ جاری کیا جس کا نام رکھا گیا SIR، اور وہ یوپی میں 4 تاریخ سے شروع ہو چکی ہے۔ کسی بھی مسلمان کو اس مسئلے میں غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، بھاگ دوڑ کر کے اور کوشش کر کے اپنے اور اپنے بچوں کی شہریت کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اب اس میں کیا ہونا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کو بنیاد بنایا گیا 1987 کو۔ کس کو؟ 1987، 1 تاریخ 7واں مہینہ 1987۔ اس کو یاد رکھیے، 1 تاریخ 7واں مہینہ 1987۔ اس تاریخ کو جو لوگ اس کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں اور اس سے پہلے جو پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد میں معیار بنایا گیا 2003 کی ووٹر لسٹ کو۔ اب اس کی 4 صورتیں بن گئی۔ نمبر 1 صورت تو یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت اگر 1987 سے پہلے پیدا ہوا ہے تو وہ اپنی شہریت کو ثابت اس طرح کرے گا کہ 2003 کی ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ نام میں ہونے۔ کون سی ووٹر لسٹ میں؟ 2003 والی۔ وہ میرے پاس ہے، مجھ سے آپ ووٹر لسٹ لے لیں موبائل میں، اور اس کو تلاش کر کے جو آپ کا نام ہے اس کو کمپیوٹر سے نکلوا کے گھر رکھیں۔ جو BLO آنے والا ہے وہ آپ کو فارم دے گا، اس کے ساتھ وہ پن ہو کر کے جائے۔ تو جو 1987 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 2003 کی ووٹر لسٹ کی فوٹو کاپی لگائیں گے اور کسی کاغذ کی ضرورت ان کو نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کی پیدائش 1987 سے پہلے ہوئی تھی لیکن 2003 کی ووٹر لسٹ میں اس کا نام نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے آدمی کو 6 کاغذوں میں سے 1 کاغذ دکھانا پڑے گا۔ کتنے کاغذوں میں سے؟ 6 میں سے۔ نمبر 1 پاسپورٹ دکھانا پڑے گا، نمبر 2 برتھ سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا، نمبر 3 ذاتی سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا، نمبر 4 رہائشی سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا، نمبر 5 ہائی اسکول یا کسی کالج یا یونیورسٹی کی کوئی ڈگری اس کے پاس ہے وہ دکھانا پڑے گی، اور نمبر 6 اگر کوئی وہ سرکاری ملازمت کرتا تھا یا اسے سرکاری پینشن ملتی ہے تو اس کا کاغذ دکھانا پڑے گا۔ ہمارے پاس جو آدھار کارڈ ہے یا ہمارے پاس جو پین کارڈ ہے یا ہمارے پاس جو راشن کارڈ ہے یا ہمارے پاس جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گورنمنٹ اس کو نہیں مانتی۔ تو میں بات سمجھا دوں، 1987 سے پہلے اگر آپ کی پیدائش ہو گئی ہے اور 2003 کی ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے تو ان 6 کاغذوں میں سے کوئی کاغذ اس کو دکھانا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کی پیدائش 2087 کے بعد ہوئی ہے لیکن 2004 سے پہلے ہوئی ہے۔ 2087 کے بعد اور 2004 سے پہلے، تو اس کو کرنا یہ ہے کہ یا تو ان 6 کاغذوں میں سے کوئی 1 کاغذ دکھائے یا 2003 کی ووٹر لسٹ میں اپنے ماں باپ کا نام دکھائے۔ یا تو ان 6 کاغذوں میں سے کوئی کاغذ دکھائے یا 2003 کی ووٹر لسٹ میں اگر اس کے ماں باپ کا نام ہے تو وہ دکھائے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی کی پیدائش 2004 کے بعد ہوئی ہے تو وہ اپنا یا تو کاغذ دکھائے اور یا تو والدین کے دونوں کے 2003 کی لسٹ میں اگر دونوں کے نام ہو تو دونوں کا کاغذ اس کے لگے گا۔ تو یہ 4 صورتیں ہو گئی، 1987 سے پہلے جس کی پیدائش ہوئی ہے، 1987 کے بعد جس کی ہوئی ہے، اور 2003 کی ووٹر لسٹ میں کس کا نام ہے اور کس کا نام نہیں ہے۔ اس بات کو آج ہی سے کوشش کریں اور سارے کاغذات تیار کر کے گھر رکھیں، اور چک 25 اور 26 کی ووٹر لسٹ میرے پاس ہے، جس کو چاہیے وہ موبائل سے مجھ سے لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔